اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بے انتہا فرمائشات بھی آ رہی ہیں کہ یہ موضوعات پڑھ دیجئے فضائل میں بھی مسائل میں بھی لیکن میں بے انتہا مجبور ہوں جو میں نے موضوع لیا ہے میں موضوع ہی سے متعلق عرض کروں گا مطالب کو لیکن صرف شعر کی درخواست گزشتہ سال میں نے پیش کیا تھا اس کے بعد فطرت کے عنوان سے جو خمسہ جاری ہے اس کو جاری رکھوں آواز سب کو آ رہی ہے تو ایک شعر جناب عباس کے حوالے سے میں نے پیش کیا تھا مرحوم عاشور کاظمی لندن میں ہمارے بہت بڑے شاعر تھے عاشور کاظمی کے نام سے تو جب پہلی مرتبہ لندن میں علم حضرت عباس نصب کیا گیا تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا میں نے گزشتہ برس پیش کیا تھا کسی نے کہا کہ وہ سنا دیجیے یہاں یا کسی مقام پہ تو مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا زہرا تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے زہرا تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ شیعہ تمام عقائد کو فطرت کے عنوان سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری فطرت میں تمام شیعہ عقائد پائے جاتے ہیں عدالت کو پیش کر چکا ہوں پہلے توحید کو پیش کیا تھا عدالت کو کل میں نے عصمت کو کہ نبی اور امام کے لیے عصمت شرط ہے آج خود امامت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان امامت کو مانے بہت سے سوالات بھی گئے تھے ایک صرف دو جملے کہوں گا حضرت زعفر جن کے حوالے سے لفظ زعفر ہے زے عین فیرے جعفر نہیں زعفر جن مشہور معروف واقعہ جب آپ انشاءاللہ زیارات پہ جائیں گے تو آپ مسجد کوفہ میں دیکھیں گے کہ ایک باب ہے دروازہ اس کے کئی دروازے ہیں باب اشتر ہے ایک دروازہ کا نام ہے باب ثعبان اشتہا اس کا نام بدل کے بنو امیہ نے رکھ دیا تھا باب فیل جب بنو امیہ ختم ہوئے تو
پھر دوبارہ پلٹ کے نام رکھ دیا گیا باب ثعبان، سے عین بے الف نون، ثعبان، عربی میں ثعبان یعنی اشتہا۔ پھر جب ستام آیا تو اس نے پھر دوبارہ باب فیل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نسل بتا رہا تھا۔ تو اس نے جیسے ہی نام بدلا، اس کے بعد پھر جب وہ ختم ہوا پھر دوبارہ پلٹ کے باب ثعبان کر دیا گیا۔ تو ابھی باب ثعبان پہ اتنی تاکید کیوں ہے کہ اس کا باب ثعبانی نام رکھا جائے؟ وہ تمام اصحاب یہ کہتے ہیں کہ جناب امیر بیٹھے تھے مسجد کوفہ کے صحن میں، فیصلے کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک اژدہا آنے لگا۔ تو باب ثعبان بتا رہا نا کہ شیعہ عقیدہ ہے، اور کوئی شک نہ کرے۔ نہ جانے بہت سے افراد معجزات سننے کے بعد تھوڑے گھبرا جاتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک اژدہا آیا، تمام صاحب بھاگنے لگے۔ مولا نے کہا خبردار، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں آیا، اس کا کام مجھ سے ہے۔ اتنے میں اژدہا قریب آیا جناب امیر کے، جناب امیر نے اپنا کان اس کی طرف کیا، اژدہا کلام کرنے لگا، جناب امیر کے کان میں کچھ کہا۔ تو بھئی یہ وہی علی ہے نا جنہوں نے گہوارے میں اژدہا کو انگلیوں سے چیر دیا تھا؟ جب بچپنا ایسا ہو تو یہ تو امامت کی جوانی ہے۔ تو جیسے اژدہا اب سب کے سب تھوڑا فاصلے سے بیٹھے دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جناب امیر نے کان جھکایا کہ اژدہا کے بات کو سن سکے، وہ کان میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آنے کے بعد کچھ کہا تو مولا نے جواباً کہا، سب لوگوں نے اس کی گفتگو تو لکھی نہیں، کیونکہ کان میں کہیں گفتگو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ پہنچ گئے ہیں، بھئی جو نہیں پہنچے ان کو بتا دو۔ کچھ مسلمانوں نے لکھا کہ حبیب خدا نے اپنے چچا ابو طالب سے کان میں کچھ کہا، اور آگے انہوں نے لکھ دیا کہ کہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لیں، بھئی کان میں کہا۔ اگر سنانا مقصود ہوتا تو اونچی کہہ دیتے، جب کان میں کہا تو تمہیں کیا پتا کیا کہا؟ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے تو کان میں کئی بار سن لیتے، اور جب نہیں سننے پہ آتے تو غدیر کا چیخ چیخ گیا۔ تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے میں آتے ہیں کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، لیکن حبیب خدا کان میں کہہ رہے تو کوئی مقصود ہوگا نا کہ انہی سے کہو اور نہ سنیں۔ لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں، اور جو تین راوی ہیں وہ تینوں وہاں تھے ہی نہیں۔ میں پتہ نہیں کس تین کی طرف جا رہا ہوں، آپ کس تین کی طرف، میں جلدی سے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ تو وہ تین راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے سردار جمع تھے، قریش کے سردار جمع تھے، قریش کے سردار جمع تھے۔ وہاں حبیب خدا جناب ابو طالب کے کان میں کچھ کہا۔ اب تین راوی کون ہیں؟ پہلے ہیں ابو ہریرہ جو 9 ہجری میں ایمان لائے، جو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن عباس جو 3 برس کے تھے، تو سرداروں میں تو انہیں آنے نہیں دے رہے تھے۔ اور تیسرے عبداللہ ابن عمر جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، نہیں ہے نہیں۔ اور یہ 3 راوی ہیں، یا تو یہ کسی اور سے نقل کر رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ نقل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کان میں حبیب خدا نے کچھ کہا تو سننے پہ آتے ہیں مسلمان تو کان میں کہیں بات، اور نہ سننے پہ آئے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اور وہاں پہ جو موجود افراد تھے نا، تو ایک نے کہا میں تو تھوڑا دور تھا، پتہ نہیں توجہ ہے۔ کسی نے پوچھا بھئی آپ نے سنا غدیر کا اعلان؟ کا میں ذرا دور تھا۔ کہا تم تو قریب میں تھے؟ کہا میں نے سر جھکا رکھا تھا، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں۔ کہا میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ نہیں رہا تھا۔ تو بھئی دیکھ نہیں رہے تھے، سنتے رہے تھے؟ پتہ نہیں سننا چاہ نہیں رہے تھے شاید۔ تیسرے سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اصل میں نور اتنا تھا، دن دہاڑا تھا، سورج کی روشنی تھی، سامنے محمد و علی تھے، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ سورج کی روشنی زیادہ تھی یا
چہرے کا نور زیادہ. لیکن توجہ دلانا وقت ہوتے سے گزر رہا ہے. تو یہ کان میں کہیں ایک مرتبہ میں نے کہا نا سرگوشی سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا کروں بعض اوقات موضوع دل کرتا ہے پھیلاتا چلا جاؤں, لیکن وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. تو اب صوبان نے کچھ کان میں کہا. اب سب نے یہ نہیں لکھا اس نے کیا کہا, مولا کا جملہ سب نے لکھا کہ مولا نے اسے دیکھ کے کہا جعلتک انت, جا میں نے تجھے بنایا. مولا نے جملہ کہا جا میں نے تجھے بنایا. اب ایک مرتبہ دوبارہ وہ اژدہا نکل, جب اژدہا چلا گیا نا تو بڑے سکون میں آ گئے سب. یعنی یہ کیا کہہ رہا تھا, کہا کہ یہ ایک جن ہے جو میرے پاس آیا, کیونکہ سرور کائنات کی حدیث ہے کہ فرشتے اور جن دو مخلوقات ہیں. فرشتہ نور کا بنا ہے, جن نار کا بنا ہے. وہ نور کے بنے ہیں فرشتے, اور یہ نار یعنی آگ کے بنے ہیں. یہ تبدل فی کل شیء, وہ بھی ہر چیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یہ بھی. لیکن وہ نجس مخلوقات میں تبدیل نہیں ہوتے فرشتے, لیکن جن نجس چیزوں میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, کتے اور خنزیر میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ حبیب خدا کی حدیث ہے, اگر بات پہنچ گئی. تو مولا نے کہا یہ اس اژدہا کی شکل میں آیا. آتے کان نے مجھ سے کہا کہ میرا باپ قبیلے کا سردار تھا, جنوں کے قبیلے کا سردار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. بھائیوں میں اختلاف سردار کون ہوگا؟ سب نے کہا کہ علی جو فیصلہ کرے قبول ہے. مجھے ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے پوچھ کے آؤں, بتائیے آپ کا فیصلہ کیا ہے, سردار کون ہوگا؟ مولا نے کہا جا میں نے تجھے بنایا. اشارہ کر کے میں آگے گزر جاؤں گا, سننا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال موضوع امامت ہے, لیکن امامت صرف انسانوں پہ نہیں ہے, فرشتوں کے بھی امام ہیں, جنوں کے بھی امام ہیں, چرند کے بھی, پرند کے بھی. صرف اور صرف اگر نافرمانی کرتے ہیں تو انسان سب سے خطرناک انسان ہے. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. تو ادارے گرامی ایک مرتبہ مولانا کا جعلتک انت, جا میں نے تجھے امام بنا, جا تجھے تیرے قبیلے کا سردار بنایا. امام نے کہا سردار بنایا, سب نے مان لیا. کیوں؟ اس سے پہلے کچھ واقعات ہو چکے تھے, ذہنوں میں آ رہے ہیں واقعہ. میں اگر صرف جنوں میں کہوں تو مجھے کئی مجلسیں چاہیے, اشارہ کر رہا ہوں. یہ سوالات آپ کے نوجوان دے دیتے ہیں ہر روز, میں پھر جواب دینے میں مجبور ہوتا ہوں. اگر تھوڑا وقت زیادہ دوں تو چلیں گے نا میرے ساتھ. قرآن میں ایک سورہ, سورہ جن, تو جنوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جن جو ہیں جو چھپی ہوئی مخلوق ہو اسے جن کہا جاتا ہے, جو ہمارے جہاں ہماری رسائی نہ ہو. تو صحابہ کرام گئے, ایک مرتبہ کنویں کے اندر ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے, دیکھا کسی نے ڈول کاٹ دیا. مدینۃ المعاجز میں اور بہت سی کتابوں میں معجزہ موجود ہے. دوسری مرتبہ ڈول ڈالا, پھر دوبارہ کاٹ دیا. جب تیسری مرتبہ ڈول, تو اب کہا یا رسول خدا, جب بھی ہم پانی رسی سے باندھ کے ڈول بھیجتے ہیں پانی نکالنے کے لیے, کوئی ڈول کاٹ دیتا ہے, رسی واپس آ جاتی ہے. کہا جا کے کہو محمد نے بھیجا ہے. کہو محمد مصطفیٰ نے بھیجا. تو دوبارہ کہا یا رسول خدا, پھر رسی کٹ گئی. اس کا مطلب ہے یہ ماننے والے نہیں تھے. ایک یہاں روک کے جملہ کہہ رہا ہوں, ہمارے علماء کا اعتقاد یہ ہے کہ جیسے انسانوں میں مومن بھی ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, جنوں میں یا صرف مومن ہے یا کافر, منافق نہیں ہوتے. اگر وہاں جائے بات, یعنی وہاں ولایت علی کا منکر نہیں ہوتا, یا اللہ کے سرے سے منکر ہے, یا پھر مانتا اللہ کو تو پھر رسول کو بھی, امام کو بھی. بات پہنچ رہی ہے؟ تو وہاں منافق نہیں ہوتا. تو کہا کہ یا رسول خدا, پھر انہوں نے رسی کاٹ دی ہے. تو جناب سرور کائنات نے جناب امین کو دیکھا, کہا یا علی ذرا جائیے پانی لے آئیے. اب سارے صحابہ دیکھنے لگے پانی کیسے لے کے آئیں گے. جناب امین علیہ السلام نے رسی نہیں ڈالی, تلوار کھینچی اور کنویں میں کود گئے. اب سب پریشان, اب تک تو ڈول غائب ہو رہا تھا, اب تو علی بھی گئے. ایک ہی کا تو سہارا تھا. جناب امیر کنویں میں اترے, ایک مرتبہ چھلانگ لگائی, کچھ دیر بعد واپس آئے.
دیکھا تلوار پہ خون کا، یا رسول خدا جتنا چاہے اب صحابہ سے کہتے پانی نکال. سرور کائنات نے مسکرا کے صحابہ کو دیکھا جا کے پانی لے آؤ. کہا یا رسول خدا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو پانی بڑی آسانی سے آ رہا. کہا علی سے پوچھو معاملہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ جن وہاں بیٹھے تھے، صحابہ کا ڈور کاٹنے میں تھے، میں نے ایک مرتبہ جس لگائی اندر گیا، جتنے جن مقابلے میں آئے سر کے سر قلم کیے. وہ جن سمجھ گئے ہم تو جن ہیں، یہ امام انس و جن ہے. کئی افراد ہیں، میں کئی معجزات کر دیتا ہوں تو بہت سے لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں جتنے بھی جواب دے دوں گا، کوئی اعتراض تو ہونے والا نہیں ہے. تو میرا صرف ایک ہی جواب ہے، جتنے اعتراض کرنے ہیں کر لو، میں اور کا فضائل سناؤں گا. اللہ کے نام ہے جناب. اب یہ سارے جن پہچانتے تھے، جنوں کو پتا تھا علی علی ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے کو کہا کہ تجھے سردار بنا ہے، وہ ہے زعفر جن. جب جناب سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو سب سے پہلے خود خدا نے کہا ہے حسین اگر آپ کہیں میں کربلا کی پوری سرزمین کو ان ظالموں پہ پلٹ دوں گا. کہ پروردگارہ جب میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا پورا کروں گا، میں صرف اتمام حجت کر رہا. دوسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. امام سجاد نے کہا بابا میں حاضر. کہنے بیٹا آپ امامت کے وارث سے امامت کا بچانا واجب، آپ امامت کے وارث ہیں، آپ پہ اس وقت جہاد ثابت ہے، آپ پہ اطاعت ثابت ہے. تیسری مرتبہ کہا ملائکہ نازل ہوئے، 70,000 ملائکہ نازل ہوئے. کہا حسین آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہم نے خالق سے کہا اجازت ہے، ہم سب کے سب نازل ہوئے آپ کی نصرت کے لیے. مولا نے کہا تمہاری نصرت نہیں چاہیے. چھٹے ماں فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے وہ حسین کے حرم کا طواف کر رہے ہیں، اور اس سارے طواف کا ثواب مولا کے رونے والوں کو ملتا ہے. پھر ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو باقاعدہ پورا دستہ جنوں کا آیا. کس کی سرداری میں؟ زعفر جن کی. کہا کہ مولا میں حاضر ہوں، اگر آپ کہیں تو ہم جن ان ساری فوج کو ایک مرتبہ تہوارہ کر لیں گے. مولا نے کہا یاد رکھو میں علی کا بیٹا ہوں، تم سے زیادہ طاقت میں رکھتا ہوں. امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتے. بے کس ہو سکتے ہیں، بے کس جس کا کوئی نہ ہو، بے بس نہیں ہوتے. بے بس ہو جس کا بس نہ چلے. ایک آدمی یہاں سے باہر آیا، 20 آدمی سامنے کھڑے ہو، وہ مقابلہ نہیں کر سکا، لٹ کے آ گیا. اسے کہتے ہیں بے بس تھا، کیونکہ وہ 20 سے یہ ایک تھا. اگر امام خود بے بس ہو تو دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ کسی حالت میں امام بے بس نہیں ہوتے. تو امام نے کہا خبردار تم مقابلے میں نہ آنا، یہ لوگ قیامت تک کہتے رہیں گے حسین نے جنوں سے مقابلہ کروایا تھا. تو عزیزان گرامی وہ جن وہاں موجود تھے جو مشاہدہ کر رہے تھے. بہت سے علماء نے ان سے مسائل بھی بیان کیے اور یہ رنگی سے متعلق کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں بہت سے افراد جب چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے تو انکار کر دیتے ہیں. خود تشیع میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اپنے آپ کو شیعہ کہے وہ پھر اہل بیت علیہ السلام کی ہر فضیلت کو مانے. ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ. یہ جانے کے نام ہے بہت سے افراد ہیں وہ جب سمجھ نہیں پاتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی چیزیں ان کا انکار نہ کریں. یہاں تک ہمارے بزرگ علماء علامہ طباطبائی کے استاد بڑے بڑے مراجع الخوئی کے سب کے مراجعوں کے استاد نجف شرف میں سید علی آغا قاضی طباطبائی، ابھی بھی نجف میں قبر ہے پاکستان میں. سید علی آغا قاضی بہت بڑا نام ہے، علم عرفان کے بہت ماہر تھے. ان سے کسی نے سوال کیا، جملہ پیش کر رہا ہوں کتابوں میں موجود ہے. آغا یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کا لکھا سچا ہے؟ کا اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک ایسی مخلوق ہے جو نبی سلیمان کے زمانے سے آج تک زندہ. گھبرا گئے آپ تو؟ ایک ایسی مخلوق ہے جو نبی سلیمان کے مخلوق ہے جو جناب سلیمان کے زمانے سے، یہ نہیں کہا جن ہے کیا ہے، ایک مخلوق ہے جو ابھی تک زندہ.
وہ وہاں موجود تھا جب جناب امیر جنگ پہ گئے تھے، اس سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہ ہمارے علماء کا مقام ہے۔ گئے، پوچھا، ہفتے بعد واپس آئے، میں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں یہ واقعہ سچا، مولا علی نے ایسے ہی فتح کیا تھا۔ ادارہ گرامی، بہت سے افراد، مرحوم آقا بہجت کے بھی استاد ہیں، سب کے استاد ہیں۔ آقا بہجت سے کسی نے کہا کیا واقعہ امام سورج پڑھ لا سکتے ہیں؟ سارے معجزات جو علماء سنا رہے ہوتے ممبروں سے، کیا امام واقعہ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ امام کے خادموں کے کام ہے۔ یہ ان کے خادموں کے کام ہے۔ امام کا مقام اس سے بالا تھا۔ اگر چلے گے تو کچھ دیر میرے ساتھ، یہ جتنے سوالات ہوتے ہیں میں اور بہت تفصیل دے سکتا ہوں، لیکن امامت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ امام کو مانو، فطرت کا تقاضا، صرف ایک دلیل دوں گا، دل کو لگے تو ساتھ دیجیے گا، نہیں تو خاموش ہوتے رہیے گا۔ آج ہے بلما میرا ساتھ میرے ساتھ؟ اس سے میں نے کہا یہ ایک دلیل سے پہلے ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم سب امامت کے ماننے والے ہیں۔ بھائی جو امامت کا ماننے والا ہے نا، بس اس سے میری درخواست ہے جب امامت کو مانتے ہو پھر خلافت نہ کرنا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کئی مانتے امامت ہے، کرتے پوری خلافت۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں، لیکن خلافت نہ کیجیے۔ یہ میرے بہت سے برادران پہنچ گئے ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا، مجھے نہیں معلوم ہے کون کس گروہ کا، بس ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی آپس میں اختلافات نہ کریں، اور اگر اختلاف میں نظر ہو بھی مخالفت نہ کریں۔ اختلاف نظر ہونا علم کی علامت ہے اور مخالفت جہالت کی علامت ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تو اس حد تک ہم نہ آئیں کہ آپس میں باقاعدہ ہماری یہاں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، نہیں، یہ خلافت کا طرز عمل ہے، امامت والوں کا نہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ توجہ ہے میں میرے ساتھ؟ میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں پرسنلی، چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجالس میں ساتھ ساتھ ہیں، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میں نہیں جانتا، اس لیے بس آج یہ کوئی نہ سمجھے اس کو کہا مجھے کہا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے مجلس پڑھی، مجھے لگا مجھ پہ ہی پڑھی ہے، تو میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ پہ پڑھی پھر آپ پہ پڑھی، اگر بات پہنچ جائے تو اچھا۔ کئی مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر آدمی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، اس پہ ہے، اس پہ ہوگی، میرے پہ تو ہے ہی نہیں، میں تو بالکل پاک صاف ستھرا کردار کا بہترین ہے۔ جب تک ہر آدمی سوچ رہا ہے نا کسی اور پہ مجلس ہے، پھر اس پہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی اسی میں آتی ہے جو کہے میرے لیے کہا، سمجھ رہے ہیں؟ تبدیلی وہاں آتی ہے جو اپنے اندر تبدیلی لائے۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں؟ میں کسی اور پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اوپر ہی پڑھ رہا ہوں۔ بیدان گرامی، تو ہم امامت کے ماننے والے ہیں۔ ایک جملہ بہت سخت ہے لیکن کہے بغیر آگے نہیں جا سکتا، اور جس محبت سے سن رہے ہیں، آپ کی جو محبتیں مجھے مل رہی ہیں، میں بے انتہا ممنون ہوں۔ قیامت تک بھی اگر خدا کا شکر ادا کروں، آل محمد کے قدموں کو چومتا رہوں، تب بھی میں آپ کو کا احسان نہیں اتار سکتا۔ جس محبت سے مجمع پورے کراچی کے اندر جس طرح سے مجھے محبت دے رہا ہے، کہ آپ جو لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، جس طرح سے لوگ محبت دیتے ہیں، میں بعض کا تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں، پروردگارا یہ ہمیں اس محبت سے پیش آ رہا ہے۔ کون کہتا ہے اگر حسین کے ہاں آتے کوئی نام آتا ہے؟ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں جو ہم حسین ابن کے قدموں کے ساتھ پہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں بے انتہا ممنون ہوں آپ کی محبت ہو۔ ایک جملہ کہوں گا، ہمارے بزرگ علماء نے، شیخ مفید نے، بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، صاحب الزمان کی توقیع مبارک کا جملہ۔ توقیع یعنی جو امام کے اپنے دستخط سے عبارت صادر، مولا کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی عبارتوں سے توقیع مبارک کہا جاتا ہے۔ صاحب الزمان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی توقیع، کہ امام نے فرمایا میرے شیعوں سے کہنا میرے ہی شیعہ میرے ظہور میں تاخیر کا سبب بنیں گے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا جب وہ آپس میں لڑیں تو ظہور میں تاخیر ہو، جب وہ متحد ہو جائے تو میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا تھا نا سب جملہ ہوگا۔ تو مولا کا فرمان ہے میرے شیعوں سے کہنا وہ متحد رہیں کیونکہ وہ میرے ماننے والے ہیں، وہ میرے ساتھ ساتھ چلے جائیں، دوسرے تو ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ بات بری تو نہیں لیں، میں نے کہا تھا کہ بات سخت ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، مولا کا حکم ہے کہ آپس میں
کبھی نہ لڑنا، کبھی بھی ہو ہم خود اختلاف رائے سے اس طرح سے دوسرے کے ساتھ چلیں کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میں پیش کر رہا ہوں امامت کو، اگر سننا چاہیں۔ توجہ ہے ساتھ میں کیا؟ چھٹے امام کے بے انتہا شاگرد ہیں، بہت سے شاگرد، 4000 سے زیادہ شاگرد ہیں، اور یہ الف بے پڑھنے والے شاگرد نہیں ہیں، یہ بہت قابل، بہت بالاتر شاگرد ہیں۔ امام کے ایک شاگرد ہے، نام ہے ہشام، نام سن رکھا ہوگا، واقعی بھی آپ کے ذہنوں میں کسی اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میں ثابت کر رہا ہوں فطرت کا تقاضا ہے انسان امام کو مانے، فطرت کا تقاضا، عقل کا تقاضا ہے۔ وہ ہشام ہیں، 18 برس کے، امام مسند پہ ہیں، درس دے رہے ہیں، اور بار بار سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ نہیں آئے۔ شاگرد کہتے ہیں مولا کون نہیں آیا؟ کہ بس ابھی آنے ہی والا۔ پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی تک وہ آیا نہیں، مسند سے درس ختم ہو گیا، کبھی تک آیا نہیں، کہ مولا کون؟ کبھی آنے والا۔ اتنے میں دیکھا ہے شام آیا، مولا فوراً کھڑے ہوئے سینے سے لگایا، اپنی ابا اتار کے اڑھائی، کہ مولا ایک سے قابل طالب علم آپ کا شاگرد بیٹھا ہے جسے 40,000 60,000 حدیثیں حفظ ہیں، یہ 17-18 برس کا جوان جس کی داڑھی بھی پوری نہیں آئی ہے، آپ نے اپنی ابا اسے اڑھا دی کہ تم ہمارا علم سیکھتے ہو، یہ ہماری ولایت کا دفاع کرتا ہو۔ سنیں گے جانے گے نا؟ یہ ہماری ولایت کا دفاع کرتا ہے، ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے۔ امامت و ولایت جہاں جاتا ہے کہتا ہے آل محمد کا مقام تم سے بالا تھا۔ کہ اب سب کے سب شاگرد بیٹھے تھے، مولا کوئی مثال موجود ہے؟ کہ ہشام خود بتاؤ۔ کہ مولا میں ہر جگہ بول لیتا ہوں، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آتا میرے لب سل جاتے ہیں، مجھ سے کلام نہیں ہوتا، بولا نہیں، پتہ نہیں تو وجہ ہے یار، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ مولا نے کہا مجھے اپنا امام مانتا ہے؟ کہ ہاں مولا۔ کہ میں حکم دے رہا، بہت واضح۔ مولا نے کہا میں حکم دے رہا، میرے سارے شاگردوں کو بتا تو نے کیسے ہماری ولایت کا دفاع کیا، ہماری امامت کا کیسے دفاع کیا۔ کہ مولا میں شام گیا ہوا تھا، دمشق شہر میں پہنچا تو عمر نامی بہت بڑا مفتی، 70 برس سے بھی زیادہ کا مفتی منبر پہ بیٹھا تھا، تو درس دیتے دیتے اچانک سب نے کہا بھئی بہت قابل ہے، جتنا بولتا ہے بہت قابل ہے۔ اچانک اس نے کہا سلونی قبل ان تفتدونی۔ اچھا جس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے نا وہ علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ یہاں روک کے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، میں نے کہہ دیا کہ جس کا دماغ خراب ہو علی کے مقابلے میں آتا۔ آپ نے سے بڑے پیارے رسول ایک صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ تو امر تھا، بعد میں سبت ابن جوزی اہل سنت کا بہت بڑا، وہابیوں کا، اہل سنت تو نہیں کہہ سکتے، وہابیوں کا بہت بڑا عالم گزرا سبت ابن جوزی کے نام سے۔ ابن جوزی بہت بڑا نام ہے، بہت کتابیں، جامع بنو امیہ میں درس دیتا تھا، دربار یزید جسے کہا جاتا ہے، بہت بڑی مسجد ہے، 5000 سے زیادہ آدمی اندر آتا ہے، وہاں فجر کے بعد درس دیتا تھا۔ لوگ رات کو آ کے سو جاتے تھے کہیں درس ہم سے جھوٹ نہ جائے، تو خواتین کے لیے پردے کا احترام ہوتا تھا، خواتین بیٹھی ہوتی تھی، مرد بیٹھتے تھے سب درس سننے کے لیے۔ فجر کے بعد درس ہوگا، مسجد بھری ہوتی تھی۔ اس نے کہا اتنے ماننے والے، اس کا مطلب ہے میں بہت قابل ہوں۔ سوچنے کا بھی میں بہت قابل ہو گیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ فجر کے درس کے بعد کہنے کا سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا خدا ایسوں کو ذلیل کرواتا تو عورتوں کے ہاتھوں۔
تو میں تاریخ میں جہاں جو مثال آتی ہے اس وقت ذہن یقین مانیے 8 گھنٹے سفر سے آیا ہوں، لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو لگتا ہے میرے نجف سے تار مل گیا. اور جسے قدر میں پیش کر رہا ہوں، میں کئی مرتبہ یہاں نہیں ہوتا، یہ آپ کے یہاں سفارت خانے ملیر میں نہیں ہوتا، میں نجف میں ہوتا ہوں یا کربلا میں. تو اس نے ایک مرتبہ جامع دمشق کے اندر بنو امیہ کی مسجد کے اندر کا جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میرے مولا کا فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدون، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ایک خاتون برقعے لیے کھڑی تھی، کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہہ تو رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا پھر سوچ لیں. کہا بڑا مجھے یقین ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا اتنا سا بتا کہ ایک آدمی کا مدینے میں انتقال ہو گیا، علی بھی مدینے میں موجود تھے، جنازہ بھی مدینے میں تھا، لیکن علی جنازے میں نہیں گئے. لیکن سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا، مدائن عراق میں، علی مدینے میں، مدینہ حجاز میں، رات میں انتقال ہوا، صبح صبح علی پہنچ گئے. یہ بتا کہ اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے اور سلمان کے جنازے میں کیوں چلے گئے. کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ اگر اس طرف سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر اس طرف سے جواب دوں تبھی نہیں پھنستا ہوں. کچھ دیر سوچتا رہا، کہنے لگا کہ او اڑیا تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے مسجد میں، یہ شوہر کے بغیر اجازت کے بغیر آئی. اس خاتون نے کہا کہ میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ میں نے اس نے کہا ربط ہے، اگر تو بغیر اجازت کی آئی ہے نا شوہر کی تو تجھ پہ لعنت ہو، اور اگر اجازت سے آئی ہو تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو. وہ بھی کوئی مومنہ تھی. اس نے کہا ابھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، اجازت سے آئی ہو یا نہیں. اتنا بتا جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے گئے تھے؟ یہ بتا جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے، اجازت کے بغیر گئے. ایک مرتبہ اس نے اپنا سر سے جو گلا پہن رکھا تھا، ٹوپی پہن رکھی تھی، اتاری، فوراً اپنی ابا سر پہ لی اور فوراً کہا مجھے یہاں سے باہر نکال دو. اب سمجھ میں آ رہا نا یہ برقعے لینے کی عادت. یہ بڑی پرانی عادت ہے. پرانی بات پہنچی نہیں پہنچی. ویسا نے کہا میں مرتبہ برقع لیا اور فوراً بھاگ گیا. لوگوں نے بعد میں پوچھا کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ اس خاتون نے زندگی میں کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوا. اس کے ایک سوال سے اتنا مجھے ذلت محسوس ہوئی کہ مجھے برقع لے کے بھاگنا پڑا وہاں سے. ایسا گرامی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہیں. جہاں جہاں موقع ملے گا آل محمد کی عظمت کا پرچار کریں. ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت ولایت یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. تو میں واقعہ مکمل کر دوں، آپ بھول جائیں، مجھے یاد رہتا میں کہاں پہ تھا. وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی پورا یاد تھا. تو جناب ہشام سے متعلق کہا نا، مولا نے کہا کیا تھا؟ کہا مولا احمد ممبر پہ بیٹھا تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو سارے مولا کے شاگرد بیٹھے سن رہے ہیں کہ یہ 16 17 18 برس کا مولا کا شاگرد اتنے بڑے مفتی سے کیسے مقابلہ کیا؟ وہ مفتی اعظم تھا اور یہ مولا کا سب سے چھوٹا شاگرد، جس کا سب سے چھوٹا شاگرد ایسا ہو. پتہ نہیں توجہ ہے کہ مفتی اعظم کے دانت پھٹے کر کے آیا. تو ایک مرتبہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا بتا تیری آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کس قسم کا سوال؟ دیکھ بھی رہا ہے کہ میری آنکھیں اور پھر پوچھ رہا ہے آنکھیں ہیں. کبھی میں تو بچہ ہوں، نادان سے سوال کروں گا. ایسے اسی قسم کے سوال ہوں گے. آپ یا تو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے، آپ کو کوئی جواب نہیں آتا، یا پھر جواب دیجیے. اسے کہا نہیں سوال کر کے بتا آنکھیں ہیں؟ کہاں آنکھیں ہیں. کہا بھائی بتائیے آنکھوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کان ہے؟ یہ کیسے سوال کر رہے ہو تم؟ کہا حضور میں نے تو بتایا میں بچہ ہوں. کہا بتا کان ہے؟ کہا کان ہے. کانوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں.
کہ ناک ہے کہاں، ناک سے کیا کام کرتے ہیں، کہ سونگتا ہوں، کہ زبان ہے کہاں، زبان ہے، زبان سے کیا کام کرتے ہیں، کہ چکھتا ہوں، بولتا ہوں اور چکھتا ہوں، کہ ہاتھ ہے، ہاں ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہیں، کہ محسوس کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ بتا تیرا دماغ بھی ہے، کہ ہاں میرا دماغ ہے، کہ اچھا بتا دماغ سے کیا کام کرتا ہے، کہا جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے کہ یہی دیکھا ہے کچھ اور نہیں دیکھا، جب کان سنتے ہیں تو دماغ تصدیق کرتا ہے یہی سنا ہے کچھ اور نہیں سنا، جب ناک سنتی ہے تو دماغ تصدیق کرتا ہے، جب زبان چکھتی ہے تو دماغ تصدیق کرتا ہے، جب ہاتھ محسوس کرتا ہے تو دماغ تصدیق کرتا ہے، کہا اچھا تو تم مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرے اس 6 فٹ کے وجود میں تیرا دماغ امام کا کام کر رہا ہے؟ نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں۔ جناب ہشام نے کہا تو مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تیرے اتنے سے وجود میں یہ جو تیرا دماغ ہے یہ امام کا کام کر رہا، کچھ دیر سوچتا رہا، کہاں کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں یا ہے، کہاں یہ جو عقل دماغ ہے نا یہ امام کا کام کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے سر میں کیوں رکھا، امام سر کی جگہ ہے۔ کہا تو یہ کہہ رہا کہ تیرا دماغ امام کا کام کرتا ہے، کہا ہاں یہ دماغ امام کا کام کرتا ہے، کہا اچھا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے تیرے اتنے سے وجود کو تو امام کی ضرورت ہے، اور یہ ساری کائنات اسے امام کی ضرورت نہیں۔ مولا نے کہا اس نے پھر کیا کہا تجھ سے، کہا مولا اس نے کہا تو ہشام تو نہیں، تو سارے شاگردوں نے کہا بھئی آپ تو تقیہ میں تھے، کہا میں نے یہی کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں، تقیہ کا دور تھا، کہہ دیتے میں ہشام ہوں چھٹے امام کا شاگرد تو پھر سر واپس آتا ہے، تقیہ کا دور تھا، یہ بڑا آسان ہے آج عالی مدد کہہ دینا، اس زمانے میں بڑا مشکل تھا، نام پورا نہیں ہوتا تھا سر کاٹ دیا جاتا تھا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں میں ہشام نہیں ہوں، کہا تو کوفے کے رہنے والا یا یہاں مقامی ہے، کہا نہیں یہاں کا تو رہنے والا نہیں ہوں، کہ اس کا مطلب ہے کوفے سے آیا، کہا ہاں کوفے سے آیا، کہا تو ہشام کا دوست ہے، کہا نہیں دوست بھی نہیں ہو، کہا کوفے کا رہنے والا ہے 18 سال کا ہے، ہشام نہیں ہے، ہشام کا دوست نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے تیرے پاس اتنا علم ہو، تجھ سے صادق آل محمد کی خوشبو آ رہی ہے، اب تو ہی ہشام ہے، بات بہت رہی ہے جانا، کہ تجھ سے صادق آل محمد کی خوشبو آتی لگتا تو ہی ہشام ہے، کہا تو منبر پہ بیٹھ جا، میں نیچے بیٹھتا ہوں تو درس دے، جب وہ منبر پہ آئے تو کہا ایوہ الناس لوگو جان لو امام کے بغیر گزارا نہیں، جہاں شاگرد ایسے ہو، امام نے کہا اب سمجھ میں آیا یہ کہاں کہاں ہمارا دفاع کرتا، میں ہمیشہ ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب بھی تم ہمارے دفاع میں بولو گے پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے، جب میں اتنا دادا کہ باہر والا اگر کوئی نعرہ لگا تو اندر آواز نہیں آتی ہے، نعرہ حیدری، توجہ ہے زیادہ نہیں کرا، مولا فرماتے ہیں ہمارے شاگرد ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرا، کہیں کئی مرتبہ میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، خود بخود جب لوگ امام مقامہ میں نہ بھی ہوں تو لوگ پہچان لیتے ہیں، کئی مرتبہ کہتا ہوں آپ نے کیسے پہچانا، کہ آپ کی مجالس سن رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ میں لوگوں کو پہچان لیتا ہوں، مولانا آپ نے کیسے پہچان لیا، آپ نے کہیں دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، پھر کیسے پہچانا، کہا آپ کا چہرہ بتا رہا، اہل بیت کی ولایت کا نور ہی اور ہے، توجہ، اہل بیت کی ولایت کا نور ہی اور ہے، کوئی بلال حبشی بھی ہو نا، چہرہ بتائے گا یہ علی والا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، فائدہ نہیں کرامی، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو اپنے دلوں میں سمو کے رکھے، یہ امامت و ولایت ہے جو انسان کو سرخرو کرتی ہے، ہر جگہ پہ، میں ایک واقعہ سنانا چاہا، بس یہ آخری واقعہ میں آج کی مجلس، سارا دن سفر کے بعد جب پہنچتا ہوں یقین مانیے کہ ساری تھکان دور ہو جاتی، جب ایک مرتبہ آپ کی چہروں کو دیکھتا ہوں، جب ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن مومن کی زیارت کرے تو اس وقت شیطان بہت روتا ہے،
مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین کا فرمان کا، جب بھی چاہو نا شیطان کی ناک زمین پہ رگڑو، دو کام ضرور کرنا، نماز بر وقت پڑھنا، اور جب مومن سے ملو تو ہاتھ ضرور ملانا۔ جیسے ہی ایک مومن دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے نا تو شیطان فوراً زمین پہ رو رو کے اپنا حال کر لیتا، کتنا لڑوانے کی کوشش کی پھر بھی ملتی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو جانے گرامی یہ آپس میں محبتیں باقی رکھے، پروردگارہ ہمیں نظر بد سے بچا۔ بس صرف ایک، میں بلکہ کچھ بھی نہیں پیش کر رہا، بس یہ سن لیجیے آخری بات کو، اس سے پہلے کہ میں مسائل پہ آؤں۔ حضرت گرامی جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کئی مرتبہ ہم سے لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، میں نے نہیں کہا کہ ان کے ہاں، کئی لوگ پہلے کہنے لگتے ہیں، انہوں نے کہا تو ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں کا کوئی فساد نہیں ہے، وہاں کوئی لڑائی نہیں ہے، بڑے پرسکون طریقے سے راتوں کو۔ حضرت گرامی شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، بھئی وہ سینما کے باہر تو بیٹھے گا نہیں، جوئے کے اڈے پہ تو بیٹھے گا نہیں، شراب کھانے کے باہر تو بیٹھے گا نہیں، وہاں تو اسی کا کام ہونا، کہاں آئے گا؟ مومنوں کے درمیان۔ لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ گمراہ کی نہیں کرے گا، جو سیدھے راستے پہ ہو، جو اسی کا کام کر رہے ہو، انہیں نہیں گمراہ کرے گا۔ اس لیے آپ کا ضروری ہے کہ شیطان کو شکست دیں۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے؟ دلوں میں اپنے رکھیے گا اس بات کو کہ کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں اس سے، ہمیشہ مومنوں سے ملتے رہیں، دل کہے نہ کہے ہاتھ ضرور ملا ہے۔ کوئی مومن آئے، مومن مومن سے ملے، یہاں تک امام نے فرمایا جب بھی دنیا میں جنت کا باغ دیکھو وہاں پہ شامل ہو جاؤ۔ کم مولا جنت کا باغ تو جنت میں ہوگا، ہم دنیا میں بیٹھے، تو آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں جب بھی جنت کا باغ دیکھو گا جہاں پہ بھی ہمارے ماننے والے ہمارا ذکر کر رہے ہو، وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے، جہاں جنت کا باغ دیکھو وہاں شامل ہو جاؤ۔ تو آپ اس وقت جنت میں بیٹھے ہیں۔ اذان گرامی یہ مقامات کچھ اور ہیں۔ اذان گرامی کوفے کا، مسجد کوفہ کا ماحول، ایک مرتبہ بیوی جیسے بات جو واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مکمل کر رہا ہوں، یہی مسائل پہ کرنی ہے۔ جیسے ہی بیویاں وہاں لائی گئیں، بیویوں کو بٹھا دیا گیا اور کہا ان قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں، لیکن جناب زینب کبریٰ کہا ایسے نہیں ہونے دوں گی، تم تہمتیں لگاتے رہو ہم سنتے رہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بی بی نے خطبہ دیا، جیسے ہی بی بی نے خطبہ شروع کیا وہاں حضرت عبداللہ مکفوف بیٹھے تھے، نام ذہن میں رکھے گا بچوں کا، نام ضرور یاد دلا کے، حضرت عبداللہ مکفوف جس کی دونوں آنکھیں نابینا ہو گئی، دائیں آنکھ میں تیر لگا جمل میں، بائیں آنکھ میں صفین میں، اب دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن بہت جلیل القدر صحابی امیر المومنین وہ سب مسجد میں موجود تھے۔ جیسے ہی مسجد میں جناب زینب نے خطبہ دیا، انہوں نے آواز دے کے کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ امیر المومنین کی شہادت کو تو 20 سال سے زیادہ ہو گیا۔ آپ نے جملہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو علی کے، یہ لہجہ کیا مطلب؟ یعنی آواز بی بی کے مولا سے ملتی تھی؟ نہیں، یہ نہج البلاغہ کا معیار تھا۔ یہ کون بی بی ہے جو نہج البلاغہ کے انداز سے خطبہ دے رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے آواز دے کے کہا کہ یہ علی کی بیٹی ہے۔ جیسے سنا جناب عبداللہ مکفوف نے، بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا تھے، سفید ریش تھے، ضعیف العمر تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، کہو عبیداللہ ابن زیاد تیری اتنی جرأت تو علی کی بیٹیوں کو دربار میں لایا؟ اور فوراً اعلان بغاوت کر دیا۔ جیسے ہی بول ہی رہے تھے عبیداللہ ابن زیاد نے فوراً کہا اسے قتل کر دو باہر لے جا کے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ خبردار انہیں ہاتھ نہ لگانا، اٹھے گھر آئے، جیسے ہی گھر پہنچے ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، ان کے ہاں بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو تلوار چلانا سکھائی تھی، کہا بیٹی سارے دروازے بند کر دو مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے۔
मेरी आंखें नहीं कि मैं मुकाबला कर सकूं। बेटी ने कहा बाबा आज पहली मर्तबा मेरा जी कर रहा है मैं आपका बेटा होती है, मैं मुकाबला करती इन मलूनों का, ये हमला करने के लिए आ गए घर पे। कहा बेटी ये सिर्फ मौला अमीरुल मोमिनीन का साथ देने की वजह से हमला हुआ। कहा बाबा मैं लड़ नहीं सकती। कहा लेकिन बेटी मेरी आंखें तो बन सकती हो, बेटी मेरे हाथ में तलवार दे दो। बेटी ने तलवार दी। कहा बेटी बस मुझे बताती रहना हमला कहाँ से हो रहा, मैं सबका अकेला इस बुढ़ापे में मुकाबला करूंगा। बेटी ने आवाज कहा बाबा दाएं तरफ आपके दुश्मन आया, वो तलवार चलाते गला काट देते। बड़ा मुकाबला किया लेकिन बार बार बेटी से एक ही जुमला कहते मुझे इस बात का बड़ा सदमा अली की बेटी है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में आ गए। रिवायत को पेश करना। इस रिवायत के बाद कोई आज रोने में बुखल ना करे। जनाबे सकीना की कुछ मैं मसाए पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर बर्दाश्त कर पाए। कल भी मेरे दो मोमिन भाई बेहोश हो गए थे। बस एक मरतबा जनाबे अब्दुल्लाह मखफूफ जंग करते रहे, मुकाबला करते रहे। बेटी बताती रही बाबा बाएं तरफ से कोई, बाबा सामने आपके देखिएगा कोई आदमी है। हमने करते रहे, उन सब ने कहा देखो अलग अलग हमला ना करो, सब मिल के हमला करते हैं। सबने मिलके हमला किया, उन्हें शहीद कर दिया। बेटी ने रो के बस एक ही जुमला कहा बाबा आपने अली की मोहब्बत में कितना दिफा किया, लेकिन बाबा आपकी बेटी फिर भी महफूज है। जब अब्दुल्लाह मखफूफ की बेटी महफूज थी और अगर अब्बास होते बहुत से रिवायात जहन में है जनाब सकीना से मुतालिक पेश करना चाह रहा हूँ। आज कोई रोने में बुखल ना करे, मैं पढ़ूंगा। मेरे भी घर में बेटियां हैं, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। सबसे सख्त मसाइब बीवियों के मसाइब, मुझसे खुद भी पढ़े नहीं जाते। औलाद वाले बैठे हैं, सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं हमेशा शाम गरीबा में कहता हूँ जब शाम गरीबा में आओ ना अपने बच्चों को प्यार ना करना। शाम गरीबा में कोई अपने बच्चे को प्यार ना करे, अजीब गरीब कैफियत होती है ना। आज मुझे चंद जुमले जनाब सकीना के मसाइब के पढ़ने, आज कोई भी बोखल ना करे। मौला सज्जाद ने कहा है जब शाम के रास्ते में थे तो एक मर्तबा मेरी बहन ने कहा भैया क्या बात है, आप कभी पाँव फैला के नहीं बैठते, आपने पाँव क्यों फैला रखे हैं? कहा बहन मेरे पाँव के नालें टूट गए हैं, नंगे पाँव चलते चलते इतने कांटे लगे हैं मैं पाँव पे बैठ नहीं पा रहा। मेरे तरफ देखिएगा, मौला के हाथ वो जो गले में तौक था ना उसमें बंधे थे, उसमें बंधे थे। तो कहा मैं अपने पाँव से कांटे निकाल नहीं सकता। कहा भैया पाँव फैलाए मैं कांटे चुन देती। बीवी एक एक कांटा चुन रही थी। सवाल करने वाले ने कहा मौला रोने की बात क्या है, आपकी बहन ने पाँव से कांटे ही तो निकाले। कहा रोने की बात यह है मेरी बहन के पाँव में भी कांटे थे, लेकिन मेरी बहन से कहने वाला कोई नहीं था। बीबी हम आपके पाँव से कांटे निकाल दे। बस में बड़ा मुश्किल है बीवियों के मसाइल पढ़ना। पेश करूँ आपकी खिदमत में मौला और कौन से सवाल रुलाते थे, बस में सिर्फ एक। उलमा कहते हैं, बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा के अहले बैत के दो तरह के जिंदान थे। एक ऐसा जिंदान था जिसमें खिड़की और रोशनदान भी नहीं था, इतनी तारीकी होती थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। दूसरा जिंदान कैसा था, उसकी छत नहीं थी, जब धूप पड़ती तो बीवियों पे पड़ती थी, जब बारिश होती तो बीवियों पे आती थी। बस वो जो जिंदान जिसकी छत नहीं ना थी,
تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی نے دیکھا صبح کے وقت پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. بیوی نے سوال کیا بھیا اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اب بیوی یہ دانا چگنے جا رہے ہیں. جب شام ہوئی دیکھا دوبارہ پرندے واپس آ رہے ہیں. کہا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیوی یہ اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہیں. اب چھوٹی سی بچی نے سوال کیا بھیا پرندے تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں, کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی قید خانے میں قبریں تو نہیں دیکھی ہوگی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بس بھی 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہوگا. اگر برداشت کر پائے نا تو 5 سے 10 منٹ کی, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جب دربار یزید میں بیویاں پہنچی نا, خدا کے قسم روایات میں الفاظ ہیں کہ بیویاں سب جناب زینب کی پشت پہ پناہ لے رہے تھے. کیوں؟ ہر بیوی کہتی تھی یہ وہی یزید ہے جس نے حسین کو مارا. ہر بچی ڈر رہی تھی. جناب زینب کہتی تھی ڈرنے کی ضرورت نہیں, کبھی زینب زندہ ہے, میں عباس کی بہن ہوں. سب کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں. جہاں میں نے کل روایت کو چھوڑا تھا بات تو آگے جاری رکھوں گا. بس بھئی اب آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں. بس بھئی سن لیجئے گا, جو دیکھ نہیں نہ سکے مجھے تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. ایک مرتبہ ساری بیویاں کھڑی ہیں, یزید مخاطب ہوا جناب زینب سے. بیوی نے جواب نہیں دیا, کہ تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیرے کسی بھی سوال کا جواب دو. وہ دیکھ رہا تھا یہ کون سی بیوی ہے, نام پوچھ رہا تھا یہ بیوی کون ہے, وہ بیوی کون ہے. اتنے میں اس نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا, پوچھا تم کون ہو. بیوی کے لب ہلے, آواز نہیں آئی. دوبارہ پوچھا کیا بات ہے, بولتی ہو آواز نہیں آتی. پھر لب ہلے, آواز نہیں آئی. جب تیسری مرتبہ پوچھا, بیوی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا. اس ملعون نے کہا کہ گلے سے رسی کو کھولو. پوچھا کیا بات ہے, کہ میری پھوپھیوں کے قد بڑے ہیں, میرا قد چھوٹا, ان کے ہاتھ بندے ہیں, میرے گلے میں رسی ہے. رسی اتنی تنگ ہے, میں جب بولتی ہوں آواز نہیں آتی. حضرت آخری جملہ, اب آپ برداشت نہیں کر رہا. آخری جملے, ایک مرتبہ بچی نے رو کے کہا میرے گلے میں جب رسی ہوتی ہے تو مجھ سے بولا نہیں جاتا. کون ہو؟ سوال کہ میرے نہ دیکھئے گا, تو کون ہو؟ مرحوم حسن شاہ صاحب کہتے تھے جب پوچھا نا کون ہو تو کہا میرا نام سکینہ, میں حسین کی بیٹی ہوں, میں اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی. اس ملعون یزید ملعون نے کہا اچھا حسین کی بیٹی ہو. اس نے ایک مرتبہ تش سے کپڑا ہٹایا, کہ اسی حسین کی بیٹی ہو؟ کہا ہاں. کہ کتنی محبت تھی تمہارے بابا کو تم سے؟ کہ میرے بابا کو مجھ سے بڑی محبت تھی. کہ تمہاری محبت کا امتحان ہوگا, اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لو. تشت میں سر رکھا تھا, بچی فاصلے سے تھی. بیوی نے ایک مرتبہ جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا, کہا بابا میری محبت کا واسطہ, بابا میرے پاس آنا. تشت سے سر اٹھا, آگے بڑھا, بیوی نے سینے سے لگایا, رو کے ایک جملہ کہا بابا. جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی, بابا کس نے رگوں کو کاٹا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
لاش نگروائے، میں نے مسائل چھوڑ دیے، میں نہیں چاہتا تھا آج کوئی بے ہوش ہو جائے۔ پروردگارا واسطہ اس بھائی کا جو زندان میں، آپ نے کبھی زندان میں قبر تو بنتے نہیں دیکھی ہوگی، مل کر دیکھیے کہ ہاتھوں کو بلند کرے، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بس نہ مجھ پہ پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے۔ آپ نے کبھی زندان میں قبر بنتے تو نہیں دیکھی ہوگی، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی مرد کے گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں ایک لاشا ہو۔ جب جناب امیر المومنین جناب سیدہ کو دفنا رہے تھے نا، تو علماء نے یہی لکھا کتابوں میں، متعدد کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھا کے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، حسنین چھوٹے ہیں باقی سب نامحرم ہیں، آپ اپنی امانت واپس لے لیں۔ تو ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے اور کہا، یا علی میری امانت لوٹا دے۔ تو مولا نے کہا، یا رسول اللہ آرام سے لاشا لے دیے گا، زہرا کا پہلو شکستہ ہے، یہ بہت زخمی ہے، میرا دل کہتا ہے علی کے علی پوتے نے، امام سجاد نے بھی یہی کہا ہوگا، جب لاشا اٹھایا ہوگا نا جناب سکینہ کا، تو کہا ہوگا، او 72 کے عزادار بابا، اپنی بیٹی کا لاشا لے لو۔ پروردگارا دعائیں صحت کی لکھا سید اقبال حیدر زیدی عرف علی سے مہدی مشتاق اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارہ سب کو صحت کاملہ عنایت فرما، صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، جس نے دعا کی لکھا سب کی دعائیں میں سجا فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ عراق و شام کی تمام روزوں کی حفاظت فرما۔ بس ایک آخری بات سے دے رہا ہوں، پروردگارہ روایت میں ہے جناب زینب نے سوال کیا، جب جناب سکینہ کو غسل دے رہی تھی، بیٹا سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دو؟ پھوپھی اماں کرتا تبدیل نہ کیجیے گا، اتنے زخم میں دوبارہ خون جاری ہو جائے گا۔ پروردگارہ مقتل شیخ الرئیس میں ہے کہ جناب کبھی نہ پڑھیے گا، کبھی نہ برداشت کیجیے گا کہ یزید نے غسالہ بھیجی تھی، کفن بھیجا تھا، نہیں، شیخ الرئیس کہتے ہیں اسی کرتے میں دفنایا گیا۔ پروردگارہ واسطہ ننھی سی قبر کا جو زندان میں تھی، آج تو بہت بڑا روضہ تعمیر کر دیا گیا نا، لیکن قبر اصل تو زندان میں تھی۔ پروردگارہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا واسطہ، پروردگارہ تمام کے تمام مؤمنین جو زیارات پہ ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں انہیں حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ سب کو بار بار زیارت نصیب فرما، زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میں کل بتا دوں گا، آج سے میں جناب زینب کے آخری مجلس سے میں جناب زینب کے مسائل پڑھوں گا، اگر کوئی کمزور دل کا ہو تو بے شک نہ آئے، میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھنے والا ہوں، بڑے سب مسائل پڑھوں گا۔ تو پروردگارہ یہ جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں تمام مزاداروں کی حفاظت فرما، بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ فاطمہ حسین